احتیاطی اور اس کی حفاظت۔ آج کا میرا ٹاپک ہے زبان کی بے احتیاطی اور اس کی حفاظت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو نگہبان فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں، لہٰذا زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب بولے تو اچھی بات منہ سے نکالے، بے فائدہ اور نامناسب بات منہ سے نکالنا مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ غور کیجئے، جو شخص یقین رکھتا ہو کہ میرے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ ریکارڈ آخرت کے دن جوں کا تو پیش کیا جائے گا، تو وہ بے سوچے سمجھے کیسے کوئی بات نکال سکتا ہے؟ اس کو ہر وقت یہی خیال رہے گا کہ میرے ریکارڈ میں کوئی بات غلط نہ آ جائے۔ اسی لیے شریعت نے غیر ضروری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ معزز سامعین، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرے تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ نعمت تو چھوٹی سی، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خرابیاں بھی بہت ہیں۔ اس کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات بھی نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی بڑی نیکیاں صادر ہوتی ہیں، اور دوسرے اعضاء جو نیک کام کرتے ہیں عام طور سے ان میں بھی زبان مددگار اور شریک ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اور دوسرے تمام اعضاء کے گناہوں میں یہ بھی مددگار اور شریک ہوتی ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کے کلمات بھی زبان ہی سے نکلتے ہیں۔ جھوٹی قسم اس سے کھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی اسی کے ذریعے دی جاتی ہے، لعن طعن لڑائی جھگڑے اسی سے کیے جاتے ہیں، گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، کسی کا مذاق، کسی کا راز فاش کرنا، کافروں اور فاسقوں کی تعریف کرنا، تہمت لگانا، اور اسی طرح کے بڑے بڑے گناہ اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ غرض کہ اس سے بہت ساری آفتیں رونما ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ میری عزیز مائیں اور بہنیں، آپ خود اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف سے اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور وہ کلمہ اس کو ہلاکت کی گہرائیوں میں ڈھکیل کر دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ عزت مآب، یاد رکھیے اور غور فرمائیے، یہ معمولی گہرائی نہیں ہوتی، بلکہ پورب اور پشچم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اس گہرائی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ زبان کی بے احتیاطی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں لے جائیں گی، اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی ارشاد فرمایا کہ آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈالتی ہے۔ پیاری بہنوں، کتنے عبرت کا مقام ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اپنی زبانوں کو قینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں، اور وہ سب نامہ اعمال میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں، کیونکہ بیہودہ اور ناجائز چیزیں جتنی ہم بولتے ہیں وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ سامعات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کی حفاظت کے متعلق بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کس عضو کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑا اور فرمایا، سب سے زیادہ خوف اس عضو کا ہے۔
عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے بتا دیجئے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کون سے اعمال کرنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو خیر کے علاوہ فضولیات سے محفوظ رکھو گے تو تم ہمیشہ شیطان پر غالب رہو گے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم خاموش رہا کرو، خاموشی شیطان کو دفع کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات میں مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہیں۔ پیارے معزز سامعین، زبان کا مسئلہ جتنا ہی اہم ہے اتنا ہی ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہیں، جبکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے دو فرشتوں کو ہر وقت ہمارے دونوں مونڈھوں پر اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو ہر بھلائی اور برائی کو لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس کا اکثر لحاظ رکھنا چاہیے کہ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے اگر نفع نہ پہنچے تو کم از کم کسی آفت اور مصیبت میں نہ پڑے۔ اگر ہم زبان کی حفاظت کریں گے اور منہ سے بے ضرورت باتوں کو نہیں نکالیں گے تو بہت ساری ناجائز باتیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں مثلاً جھوٹ، غیبت، بہتان، چغل خوری، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، گانا گانے، کسی کا مذاق اڑانے، جھوٹی قسم کھانے اور اسی جیسے بہت ساری آفتوں سے بچ سکیں گے۔ اب آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتی ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والیاں بنائیں، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس واسطے نہ دی گئی ہڈی زبان میں۔